کل پوری یونی کے سامنے تم اقرار کرو گی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ سلیمان ابراہیم کی بات پر ضبط کیے نم آنکھوں سے سلیمان ابراہیم کو دیکھنے لگی تھی۔ ورنہ تم جانتی ہو تمہارا باپ میرے گھر ہی ملازمت کرتا ہے، اگر چوری کے الزام میں جیل گیا تو سہ نہیں پائے گا۔ وہ صفاقی سے بولا تو حیا آنکھیں میچ گئی۔ اس سے غلطی ہوئی تھی، سلیمان ابراہیم سے دشمنی مول لیتے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا باپ سلیمان ابراہیم کا ہی ملازم ہے۔ اگلے دن اس نے یونی میں سب کے سامنے سلیمان ابراہیم کو پرپوز کیا تھا، پر سلیمان ابراہیم نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا اور پھر اطمینان سے گھر لوٹا تھا کہ اس کی انا توڑ دی۔ پر ہوش تب آئے جب آدھی رات کو اس کا ملازم مدد مانگنے اس کے پاس آیا کہ اس کی پردے دار بیٹی اب تک یونی سے لوٹی نہیں، اور وہ جو نفرت کا دعوے دار تھا اب اس کا دل خوف سے دھڑکا تھا کہ یار یہ سلیمان ابراہیم خود کو جانے کیا سمجھتا ہے، جب جی چاہتا ہے سب کا مذاق اڑاتا ہے اور جب دل کرتا ہے فلرٹ کرتا ہے۔ رابی نے کلاس میں آ کر کہا تھا تو تم اس سے بات کیوں کرتی ہو، اور اگر وہ وہی تم سے بات کرتا ہے تو اگنور کرو، یہ امیر زادوں کی اولادیں ایسی ہی ہیں، بے حس ہوتی ہیں۔ حیا نے ناگواری سے کہا اب اتنا بھی برا نہیں ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، کتنا ہینڈسم ہے۔ حیا کی دوست نتاشا نے اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر اس کے خیال میں ڈوب کر کہا تھا مجھے تو تم سب کی باتیں حیران کرتی ہیں، پہلے تم ایسے لڑکوں کے پیچھے جاتی ہو، پھر جب وہ تمہیں انسلٹ کرتے ہیں تو رونے لگ جاتی ہو۔ اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ قصور تم لڑکیوں کا ہی ہوتا ہے جو لڑکوں کو سر پر چڑھاتی ہیں۔ حیا نے غصے سے کہا۔ رابی اور نتاشا اسے منہ پھلائے دیکھنے لگی۔ یار تم کتنی جلدی ہر بات کہتی ہو اور دل دکھاتی ہو۔ رابی نے منہ پسور کر کہا لو اب میری باتوں سے بھی دل دکھتا ہے، تم لوگوں نے دل کے آپریشن کروا رکھے ہیں جو بات بات پر درد ہونے لگتا ہے۔ اس بات پر وہ دونوں مزید افسردہ ہو کر اسے گھورنے لگی، مگر حیا ان کی نظروں کو نظر انداز کر کے باہر نکل گئی۔ اچھا چلو چھوڑو اسے، یہ تو بات اتنی کڑوی کرتی ہے اور لہجہ بھی کیرلے جیسا کڑوا ہے۔ رامی نے نتاشا سے کہا اور دونوں باہر نکل آئیں۔ حیا سب سے الگ دور لان میں بیٹھی پڑ رہی تھی، دونوں ہی اس کی طرف چلی آئیں۔ یار وہ دیکھ حیا کو، جیسے سب سے دور بھرنا پڑھاکو بنی بیٹھی ہے۔ سلیمان کو اپنے دوست فارس نے کہا تجھے وہ لڑکی بہت پسند ہے؟ سلیمان نے چنگم چباتے ہوئے طنز کیا ہاں ویسے یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے اور یہ اس کے حسن کا حق ہے کہ ہر لڑکی اس پر مرے۔ فارس اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر خباثت سے مسکرایا تھا۔ مجھے یہ چادر میں لپٹی پردے دار لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، یہ میرے ٹائپ کی نہیں۔ سلیمان نے ناگواری سے کہا، اس کے لہجے میں گھمنڈ تھا۔ تجھے کیوں پسند ہوگی؟ ظاہر ہے وہ تمہیں لفٹ جو نہیں کرواتی۔ انیس کی بات پر سب ہنسنے لگے جو حیا کی بہت عزت کرتا تھا۔ تو تجھے بہت لفٹ کرواتی ہے؟ سلیمان نے غصے سے کہا نہیں مگر میں پھر بھی اس کی عزت کرتا ہوں۔ انیس کی بات پر سلیمان طنزیہ ہنسا۔ عزت؟ وہ مذاق اڑانے لگا۔ انیس بنا کچھ کہے چلا گیا۔ مجھے تو بہت پسند ہے، بس اسے دیکھتے دل کرتا ہے جھپٹ پڑو۔ سلیمان نے فارس کی بات پر منہ بنا کر جیسے نظر پھیر لی۔ یار فارس بور نہ کر، کہا نا ان جیسی لڑکیوں اور ہمارا کوئی میچ نہیں ہے۔ سلیمان نے خفگی سے کہا گائز تم سب جانتے نہیں حیا عمران کی اس یونیورسٹی کی سب سے نان سینس لڑکی ہے، جسے پہننے اور اڑنے کی تمیز تک نہیں، اسے حد سے زیادہ غرور ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں سب اس میں کیا دیکھ لیتے ہیں جو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے کپڑے دیکھے عجیب سے فیشن کرتی ہے۔ عریش نے بے حد ناگواری سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ عریش منان اس ڈپارٹمنٹ کی سب سے امیر لڑکی تھی جو سلیمان کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ اسے اپنے پیسے اور اسٹیٹس پر بہت گھمنڈ تھا۔ وہ حیا جیسے پردے دار لڑکیوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ سلیمان نے اس کی بات پر حیا کی جانا غور سے دیکھا تھا۔ اب اتنی کسی کی برائی سن کر تو سب کی توجہ جانی تھی، اور پھر سلیمان کے ملازم کی بیٹی تھی، مگر پھر بھی اس کے ساتھ بات تک نہیں کرتی تھی۔ حیا نے اپنی کتابیں بیگ میں ڈالی اور لائبریری کی طرف چل دی۔ سلیمان ابراہیم اسے دیکھ کر کسی خیال میں گم ہو گیا، پھر چونک کر ساتھ بیٹھی عریش کو دیکھا جو اس یونیورسٹی کی سب سے فیشنیبل لڑکی مانی جاتی تھی۔ جانے کیوں اس نے دونوں کا موازنہ کیا تھا۔ اس وقت بھی عریش نے ایک جینس کے ساتھ بے حد چھوٹی سی شرٹ پہن رکھی تھی جس میں اس کا پیٹ تک نظر آ رہا تھا۔ سلیمان طنزیہ ہاتھوں سب نے اس کی طرف دیکھا۔ واٹ؟ عریش نے سوالیہ کہا۔ کچھ نہیں، وہ مسکرا کر ٹال گیا۔ سب نے کندھے اچکا دیا۔ آج میں اس لڑکی کو سب کے سامنے پرپوز کرنے والا ہوں۔ فارس نے سب کو بتایا۔ او کم آن، اس چیپ لڑکی کو اس اہمیت کے لائق سمجھتے ہو تم؟ میں تو حیران ہوں کہ جس کا تذکرہ ہی محفل کی انسلٹ ہے، تم فارس جوار اسے سب کے بیچ میں پرپوز کرو گے؟ عریش نے جیسے نفرت کا اظہار کیا۔ دیکھو میں بھی کہہ رہا ہوں وہ لڑکی تیرے ٹائپ کی نہیں ہے، تو رہنے دے، اس سے بہتر ہے نتاشا اس کو پرپوز کر لے۔ سلیمان نے اسے تجویز دی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس سے بہتر تو نتاشا ہے، بھلا حیا عمران کی کیا اوقات
जिसे कोई लड़का प्रपोज करे, यानी तुम इस चीप लड़की को इस यूनिवर्सिटी की सबसे मशहूर लड़की बनाना चाहते हो। हरीश ने गुस्से से कहा, यार बस कर दो तुम लोग, मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहे पसंद करूं। वैसे भी मैं कुछ दिनों तक उसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। फारिस जवाद ने कमीनगी से कहा। सुलेमान का जाने क्यों दिल गया इन दोनों का मुंह तोड़ दे। उसे लगा शायद हया का तस्करा उसे गुस्सा दिलाता है, वो तो वक्त गुजारी के लिए भी फिट नहीं। अरीज की बात पर सलमान दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अरीज हया से नफरत क्यों करती थी और खुद एक लड़की होकर भला दूसरी लड़की के लिए किस तरह के जुमले कह रही थी। अरीज की इस कदर तलब कलामी सलेमान को हया की तरफ मुतवज्जह कर देती थी। वो भी बज़ाहिर उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था, मगर वो उसे अहम नहीं समझता था। खैर बस बात ख़त्म कर, तू इससे प्रपोज नहीं करेगा, वो तेरे टाइप की नहीं है। अगर वो मान भी गई तो तू उसके पर्दे से जान नहीं छुड़ा पाएगा। सलेमान ने तंज किया। फारिस जवाद के साथ लड़कियां बेसाख्ता बदल जाती हैं, देखना वो भी अपनी चादर उतारकर लिबरल होने की कोशिश करेगी। फारिस ने इतरा कर कहा था। कुछ ही देर में नताशा भागती हुई हया तक पहुंची थी। कुछ पता है तुम लोगों को? वो हाँफते हुए कहने लगी। किस बारे में? हया ने इत्मीनान से कहा। यार वो फारिस तुम्हारे लिए प्लानिंग कर रहा है कि तुझे सबके सामने प्रपोज करेगा। हाउ रोमांटिक। वो हसरत से कहने लगी। चुपके हया उसकी बात पर किताब बंद करते हुए शौक के आलम में देखने लगी। हया प्लीज़ इसे मना मत करना, तुम्हें पता है ना फारिस कितना अमीर लड़का है। राबी ने एकदम तजवीज़ दी तो वो इन दोनों को बातों को चुपचाप सुनती रही। हाँ ना, इस तरह सलमान और हमारा ग्रुप एक हो जाएगा। राबी की बात पर वो इसे भुएं उचकाकर देखने लगी और जाने के लिए उठी थी। चलो हम पीछे से आते हैं, नताशा ने राबी से कहा और वो दोनों उसके पीछे चलने लगी। हया इमरान, फारिस ने उसे क्लासरूम की तरफ जाते हुए कॉरिडोर में पुकारा। वहाँ मौजूद लोगों ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। हया ने एक नज़र उसे देखा और आगे चल गई। रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फारिस दौड़ता हुआ आया और उसका हाथ पकड़ लिया, मगर हया ने एकदम उसका हाथ झटका। अपनी हद में रहो, वो दांत पीस कर बोली। सब लोगों ने एकदम हैरानी का इजहार किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी हो जाओ। फारिस ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर अपने ओर खींचा, मगर हया ने एकदम उसे धक्का दिया। मैंने कहा मुझे हाथ मत लगाना, मैं तुम्हारा हशर बुरा करने वाली हूँ। बेवकूफ़ साला, ऐसे कौन प्रपोज करता है? सुलेमान ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं फारिस जवाद आप सबके सामने ये इकरार करता हूँ कि हया इमरान इस यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है और मेरा इस पर दिल आ गया है। फारिस ने सबको मुतवज्जा किया। हया घबरा गई थी। वो अपनी चादर को संभाल कर उसकी तरफ बढ़ी। देखो, अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारे इस बेकार की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। वो धीमी आवाज़ में उसे कहने लगी। तो क्या कहती हो, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? फारिस का जुमला पूरा होते ही हया ने उसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। सबने शोर मचाया। एक बार सी बात समझ नहीं आती? हया ने गुस्से से कहा। तुम बहुत गलत कर रही हो। फारिस ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा। तुम लोग लड़कियों को क्या समझते हो? वो भड़क उठी थी। तुम्हारी सोसाइटी की होंगी वो लड़कियां जो लड़कों के इस तरह पुचकारने पर खुश होती हैं या भागती हुई तुम जैसे बेशर्मों के पहलू से लिपट जाती हैं। मैं हया इमरान इन लड़कियों में से हरगिज़ नहीं, जो बीच चौराहे पर अपनी नाम के साथ गर्लफ्रेंड का लक़ब लगाती हूँ या फिर तुम जैसे बेशर्म लड़कों के आगे पीछे घूमने से खुश होती हूँ। हया की बात पर अरीज उसकी तरफ आई। ये क्या तरीका है मना करने का? सीधे अल्फाज में नो बोल सकती हो ना? हरीश ने आकर उसे तीखे लहजे में कहा था। तुम चुप रहो। हया एकदम उस पर गुर्राई तो वो डरते हुए पीछे हो गई। नताशा ने आकर उसके हाथ को पकड़ कर ले जाने की कोशिश की, मगर हया ने उसे रोक दिया। आइंदा मुझसे बात करने से पहले 100 बार सोचना। मैं हया इमरान हूँ, कोई अरीज या मलिहा नहीं जो तुम जैसे लड़कों को मुँह लगाती हो। वो अपनी चादर को ठीक करते हुए वहाँ से चली गई। आह, ये लड़की, कितनी लंबी ज़बान है इसकी, डिस्कस्टिंग। अरीश ने हैरत से कहा। अरीश के रिएक्शन पर सब ने हया को कसूरवार मान लिया। सुलेमान, कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो, वो अच्छी लड़की नहीं है। सुलेमान ने उसके पीछे जाने की कोशिश की। अरीश ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। तुम्हें पता है वो बेशरम लड़की बीच में मेरा नाम ले रही थी? अरीश ने बेयकीनी से कहा। और ये अजीब है, पहले फारिस को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, फिर जब उसने प्रपोज किया तो वो घटिया हो गया। हालांकि घटियापन का मुजाहरा इसने कहा था। हरीश ने तंज और गुस्से से कहा। यार क्या ज़रूरत थी ऐसी लड़की को मुंह लगाने की? कर दी ना छोटे लोगों वाली बात। सुलेमान ने फारिस को देखकर गुस्से से कहा, जो इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। तुम देखना मैं इस लड़की के साथ क्या करता हूँ। सुलेमान को भड़काकर अरीज के दिल को ठंडक पहुंची थी। प्रपोज ही तो कर रहा था, इसमें क्या गलत है? अब हर किसी का अपना तरीका होता है जिस पर हम तनकीद नहीं कर सकते। हमें फारिस की साइड लेनी चाहिए, ना कि किसी और की। अरीज ने मजीद उकसाए तो सुलेमान गुस्से से चला गया। सुलेमान इब्राहिम ने हया को हाथ से पकड़ा तो वो चीखने लगी।
کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ سلیمان نے لیبارٹری روم میں لے جا کر اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ وہ حیران ہوئی۔ چپ چاپ میری بات سنو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ حیا نے باہر جانے کی کوشش کی مگر سلیمان نے لات مار کر دروازے کو لاک کیا۔ وہ سہم گئی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ حیا نے اونچی آواز میں کہا، کل پوری یونیورسٹی کے سامنے تم قبول اقرار کرو گی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ سلیمان ابراہیم کی بات پر وہ ضبط کیے نم آنکھوں سے سلیمان ابراہیم کو دیکھنے لگی تھی۔ ورنہ تم جانتی ہو تمہارا باپ میرے گھر میں ہی ملازمت کرتا ہے، اگر چوری کے الزام میں جیل گیا تو سہ نہیں پائے گا۔ وہ صفاقی سے بولا تو حیا آنکھیں میچ گئی۔ اس سے غلطی ہوئی تھی، سلیمان ابراہیم سے دشمنی مول لیتے اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا باپ سلیمان ابراہیم کا ہی ملازم ہے۔ اس کی بات سے وہ جیسے زمین میں دھس گئی تھی۔ اگر کوئی چالاکی کی تو اس دنیا میں تنہا رہ جاؤ گی۔ سلیمان نے مسکرا کر مذاق اڑایا، ویسے اچھی ایکٹنگ کرنا، ورنہ میں بہت برا ہوں۔ سلیمان نے ہنستے میں دھمکی دی۔ وہ غصے سے کانپنے لگی تھی مگر اس کے قدم جم گئے تھے۔ سلیمان کے جاتے ہی وہ نیچے زمین پر بیٹھ گئی، جیسے وہ اپنی اوقات کو یاد کر کے حد سے زیادہ بے بسی کا شکار ہو چکی تھی۔ اگلے دن اس نے یونیورسٹی میں سب کے سامنے سلیمان ابراہیم کو پرپوز کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ مسلسل سوچ کے سمندر میں ڈوبی خود کو اس کام کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیا عمران کے لیے اس کی عزت و نفس ہی سب کچھ تھا، مگر آج اسے کوئی مجروح کرنے والا تھا۔ وہ چادر میں لپٹی ویسی آئی جیسے روز آتی تھی اور سلیمان کے سامنے رک گئی۔ کیا وہ حیا رک کیوں گئی؟ چل نا۔ نتاشا نے اسے بت کی طرح کھڑے دیکھ کر سرگوشی کی مگر حیا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سلیمان دل میں خوفزدہ ہوا تھا کہ کہیں وہ اسے بھی سب کے سامنے تھپڑ نہ مار دے، مگر حیا نے تھوک نکل کر اسے دیکھا تھا۔ سلیمان ابراہیم، مجھے تم سے یہ کہنا ہے، حیا نے بمشکل کہا۔ سلیمان نے اسے دیکھ کر حیرانی ظاہر کی مگر پھر سب کی طرف نظریں گھمائیں۔ فارس بھی کسی کی اطلاع پر وہاں پہنچا تھا اور سیکنڈ فلور کے کوریڈور سے حیا کو سلیمان کے سامنے دیکھ کر رک گیا تھا۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں حیا عمران تمہیں پسند کرتی ہوں۔ حیا نے بمشکل بات مکمل کی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ سلیمان نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ اس کے لہجے کا بے تاثر تھا۔ سلیمان نے کھینچ کر تھپڑ مارا حیا کو۔ کچھ دیر کے لیے سب کچھ گھومتا ہوا دکھائی دیا۔ تم مجھے سب کے سامنے پرپوز کرو گی اور میں خوش ہو جاؤں گا، یہ تمہاری بھول ہے مس حیا۔ مجھے تم جیسی چادر میں لپٹی ہوئی ڈبل فیس لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ حیا کو اب تک کانوں میں سائی سائی سنائی دے رہا تھا، آواز جیسے دور سے آنے لگی تھی اور سب کچھ دھندلا سا لگنے لگ گیا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے فارس کو کہ تم جیسے لڑکوں کے آگے پیچھے نہیں گھومتی؟ اب کیا میں بھی ایسا جیسا ہی ہوں؟ میرا خیال ہے تمہیں اپنی اوقات یاد آ گئی ہوگی۔ سلیمان نے اسے حد سے زیادہ بے عزت کیا تھا۔ عریج بہت خوش تھی اور طنزیہ ہنسی تھی۔ بس کرو سلیمان، بہت ہوا، رابی نے غصے سے کہا اور حیا کو اپنے ساتھ لے گئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا سلیمان ابراہیم، بہت پچھتاؤ گے، نتاشا نے بے حد افسوس سے مگر دھیمے لہجے میں کہا اور چلی گئی۔ سلیمان اس کی طرف دیکھ کر ہنسا تھا۔ چمچی کہیں گی، حریش نے اس کے پیچھے سے آ کے کہا تھا اور سب ہنسنے لگے۔ سلیمان نے دل کی تسلی کے لیے سب کیا، اسے لگا کہ حیا کی کھوکھلی انا کو توڑ دیا، مگر وہ ہنستے ہوئے بھی خود کو بے چین محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگا وہ خوش تھا۔ فارس اس کی دوستی پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ سب نے بالکل پارٹی کیا اور بالآخر سلیمان تھک ہار کر گھر لوٹ آیا تھا۔ سلیمان بیٹا، عمران کاکا کے پکارنے پر وہ یکدم اٹھ بیٹھا۔ کیا وہ کاکا اس وقت کیوں جاگ رہے ہیں؟ بیٹا تمہاری نیند خراب تھی مگر میری بیٹی، وہ کہتے ہوئے رک گئے۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ سلیمان نے ان کے کندھے کو پکڑ کر حیرانگی سے پوچھا، جو نم آنکھوں سے لرزتی ہوئی آواز میں بات کر رہے تھے۔ میری بیٹی صبح یونیورسٹی گئی تھی، اب تک نہیں لوٹی۔ سلیمان کے پیروں تلے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ آپ نے اس کے دوستوں سے پوچھا، کسی سے بات کی؟ سلیمان نے ایک دم فون اٹھایا۔ میرے پاس صرف اس کی ایک ہی سہیلی رابعہ کا نمبر تھا، جس نے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ تھی مگر شام میں گھر لوٹ گئی تھی۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ سلیمان نے دھڑکتے دل کے ساتھ رابی کو کال کی۔ کیا مسئلہ ہے، اس وقت کیوں کال کی ہے؟ رابی نے بیزاری سے کہا۔ یار سنو، حیا تمہارے ساتھ ہی کہاں ہے؟ سلیمان نے ایک دم پوچھا تھا۔ کیا مطلب کہاں ہے؟ اپنے گھر میں ہوگی، اور ویسے بھی تم ہوتے کون ہو سب پوچھنے والے؟ اس کی اتنی بے عزتی کرنے کے بعد بھی دل نہیں بھرا؟ رابی نے غصے سے کہا۔ یار وہ اب تک اپنے گھر نہیں آئی۔ سلیمان کی بات پر وہ ہڑبڑا کر بولی۔ کیا؟ تو کہاں ہے وہ؟ میرے پاس نتاشا کا نمبر نہیں، پلیز اس سے پوچھو، شاید اس کے ساتھ ہو۔ سلیمان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور فون رکھ دیا۔ وہ جو اب تک حیا عمران سے نفرت کا دعوے دار تھا، خوف کے مارے اب اس کے کانوں میں سائیں سائیں سنائی دینے لگی، مگر اپنے اندرونی تاثرات کو چھپاتے ہوئے عمران کاکا کے پاس آیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے اس کے دوست کو فون کیا ہے، وہیں ہوگی، وہ تھوڑی دیر تک بتا دے گی۔
میں اسے لینے جا رہا ہوں۔ سلیمان نے انہیں دلاسا دیا، اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میری 7 پردوں میں پلی بڑی بیٹی، جسے میں نے تیز ہوا کا جھونکا بھی نہیں لگنے دیا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ عمران کاکا بے حد گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگے۔ ان کی باتوں سے سلیمان کا ضمیر اسے اندر ہی اندر کھچوک کے مار رہا تھا، بار بار اسے لعنت ملامت کر رہا تھا۔ آپ اطمینان سے بیٹھے، میں اسے لے کر ہی گھر آؤں گا، بے فکر ہو کر سو جائیں آپ۔ سلمان خود پر قابو پا کر انہیں گھر لے آیا اور تسلی دے کر باہر نکل گیا، مگر عمران کاکا ویسے ہی کسی بت پرست کی طرح گھڑی کی ٹک ٹک پر نظر جمائے بیٹھے رہے۔ سلیمان گاڑی دوڑاتے ہوئے پہلے اس کی گنی چنی دوستوں کی طرف گیا، مگر جب کہیں سے کوئی خبر نہ ملی تو اس نے سیدھا جا کر تھانے میں ڈیوٹی پر موجود ایک انسپیکٹر سے بات کی۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہیں کسی کے ساتھ بھاگ؟ نہیں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ سلیمان نے بے ساختہ بات کاٹی۔ انسپیکٹر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ سوری۔ سلیمان نے خود پر قابو پا کر لہجے کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ انسپیکٹر اس کی حالت دیکھ کر کچھ تجسس کا شکار ہوا تھا۔ دراصل یونیورسٹی میں آج اس کے ساتھ کسی نے بہت بدتمیزی کر لی تھی، تو مجھے لگتا ہے وہ بہت دکھی ہوگی۔ حالانکہ وہ اپنی دوست کے ساتھ گئی تھی، مگر اس کی دوست کہہ رہی کہ حیا صرف 10-15 منٹ بیٹھی تھی، مگر کوئی بات نہیں کی اور اس کے بعد چلی گئی۔ مجھے لگتا ہے کہیں اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش۔ سلیمان نے بات مکمل نہیں کی، مگر انسپیکٹر سمجھ گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس CC کیمروں کی فوٹیج دیکھیں اور اچھی طرح۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اچھی طرح جانچ پڑتال کرے، مجھے سورج نکلنے سے پہلے وہ چاہیے۔ سلیمان نے آرڈر دیا۔ وہ ایک منسٹر کا بیٹا تھا جس نے اپنی سانکھ پر عزت بنائی تھی، اور آج پہلی بار اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا تھا۔ حالانکہ وہ ایک گھمنڈی انسان تھا، مگر اپنی طاقت کا دوست کبھی نہیں جماتا تھا۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ سلیمان نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ پولیس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ جا رہا تھا، اسے ڈر تھا کہ اگر وہ مر گئی یا اسے کچھ ہوا تو اس کا گنہگار فقط وہی ہوگا۔ سر، موبائل کا آخری لوکیشن ملا ہے، ایک پولیس اہلکار نے آ کر خبر دی۔ انسپیکٹر نے فوراً جا کر جانچ کی۔ سلیمان نے بھی آ کر لیپ ٹاپ پر نظر ڈالی، مگر لوکیشن دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ سلیمان کے اوپر جیسے کسی نے بم پھوڑا تھا۔ سر، یہ ایک بلڈنگ ہے جہاں شاید آپ ہی کا اپارٹمنٹ بھی ہے۔ انسپیکٹر کی بات پر وہ سکتے میں آ گیا۔ آرجی ہو کہہ رہا تھا سلیمان ابراہیم کے ساتھ، جیسے وہ بھوکلا گیا تھا۔ کیا خیال ہے سر، سرچ آپریشن شروع کریں؟ انسپیکٹر نے سلیمان سے اجازت مانگی۔ ہاں، فوراً پہنچے، وہ اپنے آپ کو قابو پا کر بولا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے اپارٹمنٹ پر کسی کا آنا جانا نہیں تھا، نہ ہی اب تک سلیمان کے علاوہ وہاں کوئی جاتا تھا، کیونکہ وہاں وہ صرف پڑھائی کرنے یا کچھ وقت اکیلے گزارنے جاتا تھا۔ سلیمان نے کچھ ہی مہینے پہلے وہ اپارٹمنٹ لیا تھا، مگر خیر اس بلڈنگ میں تو کئی سارے اپارٹمنٹ ہیں۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس نے وہاں کی سرویلنس کیمرہ کا جائزہ لیا تو کچھ لوگ حیا کو اپنے ساتھ ہی اوپر ایک اپارٹمنٹ میں گئے تھے۔ سلیمان نے جیسے شکر ادا کیا کہ وہ کم از کم اس کے گھر پر نہیں گئی۔ سر، بظاہر تو یہ لوگ اسے ایسے ساتھ لے جا رہے ہیں جیسے انہیں یہ لڑکی جانتی ہے۔ پولیس انسپیکٹر نے سلیمان سے کہا، ان کے چہروں پر فوکس کریں۔ سلیمان نے ان 2 ماسک لگے چہروں کو غور سے دیکھا۔ سلیمان نے سرویلنس آفیسر سے کہا تو اس نے ان پر پوز لگا کر چہروں پر زوم کیا۔ سر، یہ پروسیکیوٹر جواد کا بیٹا لگتا ہے، فارس جواد۔ انسپیکٹر نے مشکوک لہجے میں کہا۔ اس فوٹیج کی کاپی مجھے دے دیں اور آپ جا کر فوراً لڑکی کی خبر کریں۔ سلیمان نے آرڈر دیا۔ یہ ہمارا باس ہے کیا؟ ایک پولیس اہلکار نے سلمان کو دیکھ کر دوسرے سے کہا۔ یہ منسٹر کا بیٹا ہے، یہاں پولیس نہیں سیاست دان باس ہوتے ہیں۔ دوسرے نے طنز کیا۔ فارس کے اپارٹمنٹ پر کوئی نہیں تھا، ہاں مگر حیا کی چادر ضرور ملی تھی۔ کمینہ انسان، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ فارس جواد پر کڈنیپنگ رپورٹ کاٹو اور ابھی اسی وقت اسے حراست میں لو، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سلیمان غصے سے بڑبڑایا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں تیزی سے نکل گیا جبکہ پولیس بھی اس کے پیچھے تھی۔ سلیمان نے فارس کو کال کر کے پوچھا کہ کہاں ہے، اور پیچھے آتی پولیس انسپیکٹر کو بھی اس کی لوکیشن بھیجی۔ فارس کو کیا پتا کہ اس وقت وہ اس کے پاس کیوں آ رہا تھا، اسے لگا دوست ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس وقت کوئی پارٹی کرنے کا موڈ تھا۔ فارس نے اسے گھر آتے ہی کہا تھا، مگر سلیمان نے قریب آتے ہی اسے زور سے تھپڑ مارا تھا۔ حیا کہاں ہے؟ فارس نے یکدم گال کو پکڑ کر حیرانگی سے دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیا کہاں ہے؟ جواب دے۔ سلیمان نے ایک اور تھپڑ اسید کیا۔ وہ بے ساختہ پیچھے صوفے پہ گرا۔ تو پاگل ہو گیا کیا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں۔ فارس کی بات کاٹتے ہوئے سلیمان نے اسے کالر سے پکڑ کر کھینچا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تو میں تیری جان لے لوں گا۔ سلیمان جیسے ہوش کھو چکا تھا۔ فارس کے گھر والے آ گئے اور پولیس بھی پہنچی تھی۔ سلیمان نے فوراً اس کو موبائل لے کر انسپیکٹر کے حوالے کیا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ پتہ تو چلے۔ سلیمان کیوں اتنے غصے میں ہے؟ اپنی ہی دوست کی جان کے پیاسے بن گئے ہو؟ جواد صاحب نے چیختے ہوئے اس سے پوچھا۔
سر آپ کے بیٹے نے ایک یونیورسٹی کی طالبہ حیا عمران کو اغوا کیا ہے۔ انسپیکٹر کے انکشاف پر سب حیران ہوئے تھے۔ حیا عمران اس کے ملازم کی بیٹی ہے، بھلا میں کیوں اسے کڈنیپ کروں گا؟ فارس نے یکدم صفائی دی تھی، کیونکہ اس نے تمہیں بے عزت کیا تھا۔ سلیمان بات کاٹ کر اس کی طرف بڑھا، مگر انسپیکٹر نے اسے روک لیا۔ سر ہمیں آپ کے بیٹے کو اس وقت گرفتار کرنا ہوگا۔ انسپیکٹر نے اجازت دی، پہلے جا کر اریسٹ وارنٹ لے آؤ، پھر تم میرے بیٹے کو لے جا سکتے ہو۔ پروسیکیوٹر جواد نے غصے سے کہا، سر ہمارے پاس آپ کے بیٹے کے خلاف ثبوت اور گواہ دونوں موجود ہیں۔ انسپیکٹر نے فارس کو ہتھکڑی لگا کر کہا تو پروسیکیوٹر بے بس ہو گئے۔ سلیمان یار یہ غلط ہے، آج دوپہر تم نے اسے سب کے سامنے بے عزت کیا تھا اور اب مجھے ہی گرفتار کروا رہا ہے۔ فارس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تو بہت گھٹیا آدمی ہے، اس بات کا اندازہ مجھے تھا، مگر میں ہی پاگل تھا، تیری حرکتوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ سلیمان کا لہجہ انگاروں جیسا تھا۔ اس سے پوچھے کہ حیا کہاں ہے، اگر نہ بتائے تو چمڑی ادھیڑ دینا۔ سلیمان جانتا تھا کہ فارس کتنا ڈرپوک تھا، بس دوسروں پر اپنا جھوٹا روپ جھاڑتا تھا۔ بے فکر ہو جائے سر، سب اگلوا دیں گے۔ پولیس اہلکار نے کہا، بس آج کی رات انسپیکٹر، ہو سکتا ہے کل آپ کا ٹرانسفر ہو جائے۔ سلیمان نے رازداری سے کہا۔ انسپیکٹر سمجھ گیا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے پروسیکیوٹر جواد اس کا ٹرانسفر کرا دیں گے تاکہ سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں فارس نے پولیس کے ڈنڈے سے ڈر کر سب کچھ صاف بتا دیا تھا۔ میں نے اسے کڈنیپ کیا تھا، مگر وہ جانے کیسے بھاگ گئی، میں نہیں جانتا وہ کہاں گئی، مگر سی سی ٹی وی میں بھی وہ نہیں دکھی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں نے بھی کیمرہ فوٹیج چیک کروایا تھا، مگر اس کے گھر سے نکلنے کی کوئی فوٹیج نہیں تھی۔ فارس نے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ جھوٹ بول رہا ہے، بھلا وہ کیا جانے ان کاموں کو، جو ایک پردے دار لڑکی ہے۔ سلیمان نے بے یقینی سے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، تمہارے آنے سے ٹھیک 40 منٹ پہلے وہ وہاں سے فرار ہوئی تھی، میرے آدمی کو زخمی کر کے وہ جانے کیسے غائب ہوئی تھی۔ فارس نے بے بسی سے کہا تھا، تو تم کہاں تھے؟ پولیس نے پوچھا۔ میں اسے کمرے میں قید کر کے چھوڑ گیا تھا، مگر جیسے ہی گھر پہنچا کچھ ہی دیر میں کال آئی تھی۔ جواد کی بات پر یقین کرنا سب کی مجبوری تھی۔ سلیمان حد سے زیادہ فکر مند تھا کہ اگر حیا نہ ملی تو وہ نہیں جی پائے گا۔ مجھے معاف کر دو حیا عمران، میں تمہارا گناہ گار ہوں، سلیمان نے ہاسپٹل کے بیڈ پر دیکھے بے ہوش پڑا دیکھ کر کہا۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا جب سلیمان نے تھک ہار کر اپنے اپارٹمنٹ کا رخ کیا تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو حیا کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ سلیمان نے اسے ایک دم گود میں اٹھایا اور سیدھا ہاسپٹل لے آیا، اور اب وہ خطرے سے باہر تھی کیونکہ اسے پینک اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بیٹا، تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں، تم نے مجھے نئی زندگی دے دی ہے، اگر میری بیٹی نہ ملتی تو میں کہیں کا نہیں رہتا۔ عمران کاکا کی بات پر سلیمان نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ اپنا خیال رکھیں گے تو پھر ہی حیا کو سنبھال پائیں گے نا؟ سلیمان کی تسلی پر وہ آبدیدہ ہو گئے۔ تم نہ ہوتے تو آج ہمارا کیا ہوتا؟ کوئی سگا بھی اتنا نہیں کرتا جتنا تم نے اپنے اس نوکر کے لیے کیا ہے۔ وہ نہ ماں کو سے کہنے لگے، بس کریں پلیز، آپ میرے نوکر نہیں، میرے ڈیڈ جیسے ہیں، آپ نے ہمیشہ مجھے سنبھالا ہے۔ سلیمان نے انہیں اپنے گلے سے لگا کر کہا تھا، چلے چل کر کچھ کھا لیں، پھر تھوڑا آرام بھی کریں، حیا کے ساتھ نتاشا اور رابی رک جائیں گی۔ عمران کاکا نے ہر بات سے انکار کر دیا اور وہیں بیٹی کے پاس بیٹھ گئے، مگر رابی نے ان کو زبردستی وہیں بٹھا کر کھانا کھلایا اور آرام کرنے پر مجبور کیا۔ سلیمان اسے کچھ دیر کے لیے لے گیا۔ رابی حیران تھی کہ جس شخص سے کل حیا کی ساری یونیورسٹی کے سامنے بے عزتی کی تھی، آج وہ اسی کی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا حیا نے اسے کیوں پرپوز کیا، جبکہ حیا اسے سخت ناپسند کرتی ہے، رابی نے تشویش سے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ اس بات کو چھپائے بیٹھی ہے، اور دیکھو ذرا، مجھے تو لگتا ہے ان دونوں کے بیچ میں پہلے سے کچھ چل رہا ہے۔ نتاشا نے اس کے جاتے پیچھے سے اشارہ کیا۔ سلیمان ابراہیم کو دیکھو، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ تھا، جو لڑکیوں کے ساتھ اتنا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، آج وہ کسی لڑکی کے لیے بے چینی کا شکار ہے۔ نتاشا کی بات سلیمان کو دل میں چبھ گئی تھی۔ وہ باہر کھڑا ان کی باتیں سن سکتا تھا، جبکہ عمران کاکا سننے کے تھوڑے کمزور تھے۔ کیا میں حیا سے نفرت نہیں کرتا تھا؟ مجھے تو یہ چادر میں لپٹی لڑکیوں سے سخت الرجی تھی اور حد سے زیادہ کوفت ہوتی تھی، مگر حیا عمران، تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ میں کسی طرح تم سے دور نہیں جا سکتا؟ سلیمان نے دل ہی دل میں سوچا تھا، نہیں یار، یہ محض ہمدردی ہے عمران کاکا سے، مگر حیا کے لیے ساری رات میں پریشان رہا، اسے ڈھونڈنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ خود سے سوال جواب کرتا رہا، مگر وہ ابھی بھی بے چین تھا۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو، کہاں چلی گئی تھی پتہ ہے تم؟ ہم انکل کتنے پریشان ہوئے تھے۔ رابی نے اس کے ہوش میں آنے کے بعد کہا تھا، میں یہاں کیسے آئی؟ وہ جانتی تھی کہ اسے سلیمان لے آیا ہوگا، مگر سوال کرنا ضروری تھا کیونکہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سلیمان کے اپارٹمنٹ پر خود گئی تھی۔
حیا کا IQ لیول کمال کا تھا۔ اس نے کچھ دن پہلے سلیمان کو فون پر بات کرتے سنا تھا، جب شاید اس نے اپارٹمنٹ لیا تھا۔ وہ کسی سے ایڈریس پوچھتے ہوئے اپنے رجسٹر میں لکھ رہا تھا، اور وہی رجسٹر وہ ایک دن لائبریری میں میز پر بھول گیا تھا، جسے کھول کر حیا نے دیکھا تھا۔ وہی اپارٹمنٹ نمبر اور آخر میں ایک کوڈ تھا۔ اس وقت حیا کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کس چیز کا کوڈ تھا، مگر فارس کے فلیٹ سے جب بھاگی تو وہ اس کی بیڈ شیٹ ساتھ لے گئی۔ وہاں سے بھاگنے میں فارس کے آدمی نے ہی مدد کی تھی۔ سب سے پہلے وہ سیدھی چھت پر گئی تھی، لیکن کافی دیر بعد وہی بیڈ شیٹ اوڑھ کر حیا نیچے سلیمان کے فلیٹ میں آئی تھی۔ فارس اس کے بھاگنے کی فوٹیج بھی فارس کے آدمی نے ہی ڈیلیٹ کروائی تھی، جبکہ وہ زخمی باہر روڈ پر بھاگتے ہوئے ہوا تھا۔ حیا کو سلیمان کے اپارٹمنٹ پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے سمجھ آیا کہ وہ کوڈ اس کے گھر کے دروازے پر لگا تھا، جو شاید اسے سیکیورٹی ٹیکنیشین نے سیٹ کرتے وقت بتایا گیا تھا۔ مگر حیا جیسے ہی گھر کے اندر گئی، اسے کسی خوف نے آ گھیرا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ تم مجھے معاف کر دو حیا عمران، مجھے بتاؤ کیسے معاف کرو گی؟ سلیمان نے اس کے سامنے اقبال جرم کرتے ہوئے کہا، تم کسی بات سے خوفزدہ ہو؟ تمہیں کسی بات کی ندامت تو نہیں ہے؟ حیا نے طنز کیا، میں شرمندہ ہوں، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیا نے اس کی بات پر منہ پھیر لیا۔ یہاں سے چلے جاؤ سلیمان، یہ نہ ہو کہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں۔ وہ منہ پھیر کر اسے دیکھے بنا بات کر رہی تھی۔ سلیمان اس کے سامنے نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ میں واقعی شرمندہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے سزا دو، مجھے برا بھلا کہو۔ سلیمان نے پیشمانی کے باعث نظریں جھکا لی تھی۔ میں نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، میں نہیں چاہتی کہ میرے باپ کو کسی بھی بات کی بھنک پڑے اور وہ جیتے جی مر جائے۔ وہ غصے سے کہنے لگی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، جنہیں یکدم صاف کیا، اور ایک بار پھر سلیمان کو قہر باہر نظروں سے دکھا تھا۔ سلیمان بنا کچھ کہے چلا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، مگر وہ پچھتاووں کے گھیرے میں بہت گھٹن محسوس کر رہا تھا۔ عمران کاکا اپنی بیٹی کو لے کر گھر چلے گئے تھے، مگر وہ اب بھی اپنے اپارٹمنٹ پر جا رہا تھا، جب اس کے باپ ابراہیم نے کال کر کے سیدھا گھر آنے کا کہا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تھا، انہوں نے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو کہ کچھ بھی کرتے پھرو گے مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ سلیمان نے شرم کے مارے نظریں جھکا لی۔ ابراہیم، تنزیلہ بیگم بیٹے کی تکلیف پر بے ساختہ چیخی، مگر وہ باپ بیٹے کے بیچ میں بول نہ سکی۔ کیا لگتا ہے باپ کو فریب دے دو گے یا پھر تمہیں باپ کی عزت کا جنازہ ہی نکالنا تھا؟ وہ غصے سے غرائے تھے۔ ہوا کیا ہے؟ تنزیلہ بیگم نے مجبوراً پوچھا۔ پوچھو اپنے اس بیٹے سے۔ وہ سلیمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر چیخے تھے۔ عمران کی بیٹی کو کل سرعام بے عزت کیا، پھر اس کی اغوا کار کی FIR فارس پر درج کروائی۔ اپنے گناہ کو چھپا کر بھلے بننے کی کوشش کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا اسے ہی پتا ہوگا۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگے، مگر سلیمان خاموش کھڑا تھا۔ سلیمان، تمہارے ڈیڈ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ بتاؤ گے؟ حیرت سے اس کے قریب آ کر بولی، مجھے تو لگتا ہے عمران کی بیٹی کو بھی اس نے خود ہی اغوا۔ سلیمان نے ان کی بات کاٹ دی، ایسا نہیں ہے ڈیڈ، اسے فارس نے ہی کڈنیپ کیا تھا۔ وہ بمشکل بولا تھا، مجھے تمہاری بات پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہہ رہے تھے، میں حیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بے حد دھیمے لہجے میں بولا، منہ بند کرو اپنا۔ ابراہیم حیدر بے قابو ہو کر بے ساختہ اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ابراہیم پلیز چھوڑ دے اسے۔ تنزیلہ بیگم نے یکدم ان کا ہاتھ رو کر کہا تھا، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ بیٹے کو دیکھ کر بولے تھے۔ سلیمان تیزی سے کمرے میں چلا گیا۔ سن رہی ہو اس کی باتیں؟ وہ بیوی کا ہاتھ چھڑک کر بولے، ہاں یہی ہونا تھا، اپنے بیٹے کو اور سر پر چڑھائیں۔ جب میں کہہ رہی تھی تب میری تو ایک نہ سنی کہ لڑکا ہے، حد سے زیادہ اعتبار مت کریں، اتنی ڈھیل مت دے، مگر نہیں، آپ کو تو محبت کا حق اسی طرح ادا کرنا تھا۔ وہ تانے دیتے ہوئے بولی، تنزیلہ بیگم ٹھیک کہہ رہی تھی۔ سلیمان کو حد سے زیادہ ہٹ درمی اپنے باپ نے دی تھی، جس کے باعث وہ خود کو پرفیکٹ سمجھتا تھا۔ خیر اب غصے سے کچھ نہیں ہوگا، اسے اکیلے میں بیٹھ کر پیار سے سمجھائے۔ ویسے تو دونوں باپ بیٹا یکجان دو قالب ہیں، وہ طنزیہ انداز میں کہنے لگی۔ سلیمان نے ساری رات جا کر تمہیں ڈھونڈا اور تمہاری جان بچائی۔ عمران کاکا نے بیٹی کے سامنے اس کی تعریف کی، مگر حیا نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا۔ باپ کی بات پر حیا بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پاپا، آپ نے اس کی بات پر اعتبار کیسے کر لیا؟ وہ ہوتا کون ہے جو ہم پر طرز کھائے؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اس کے باپ کو کیا پتا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ ابراہیم حیدر نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، مگر وہ اپنے کام کا ایک تھا۔ سلیمان نے آخری قدم کیا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری اور ہماری حیثیت میں بہت فرق ہے، یہ سچ ہی ہے، مگر حقیقت میں میری اوقات نہیں تھی تمہیں چاہنے کی۔
تم ایک پاک دامن لڑکی ہو جسے خدا نے خود کسی کے جال سے محفوظ رکھا ہے، اور اس بات کی وجہ میں صرف تمہارے کردار کو سمجھتا ہوں۔ تم سے نکاح کر کے تمہیں محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان کی بات پر وہ بھڑک گئی۔ تم میرے محافظ بنو گے؟ تم خود ایک رہزن ہو سلیمان ابراہیم۔ حیا نے غصے سے کہا، میرا باپ تمہارے اصلی چہرے سے ناواقف ہے، مگر میں انہیں سچ بتا کر مزید پریشان نہیں کر سکتی۔ وہ بے بسی سے کہنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جب دل کرے گا مجھے ذلیل کرو گے، اور جب چاہو گے اپنی بات منواؤ گے۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر غصے سے بولی تھی، میں واقعی تم سے شرمندہ ہوں، اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان نے بےحد نرمی سے اس کے ہاتھ چھڑا کر کہا، اب کوئی نیا ناٹک سوچا ہے؟ اگر مجھے کسی جال میں پھنسانے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ اسے گریبان سے پکڑے جھنجھوڑ کر بولی تھی، شاید میں تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن اگر تم نہیں مانی تو؟ وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولا، تو کیا کر لو گے تم؟ ساری دنیا کے سامنے مجھے رسوا کیا، میری عزت نفس کو مجروح کیا، کیا اب بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ وہ روتے ہوئے زمین پر ڈہ گئی۔ سلیمان کا دل کیا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ اس نے بمشکل دھوپ نکلا اور کچھ کہنے کی ہمت کی۔ مجھ سے نکاح پر راضی نہ ہوئی تو عمران کاکا کو بتا دوں گا، پھر چاہے جو ہو جائے۔ سلیمان کی بات پر وہ سکتے میں آ گئی اور اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ سلیمان نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اپنی انگلی میں جذب کیا، مگر حیا نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کتنا بےحس انسان ہے یہ۔ سب ٹھیک کر دوں گا، یقین کرو، وہ بہت دھیمے لہجے میں کہنے لگا، مگر یکدم اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اگلے دن سلیمان نے حیا سے نکاح کر دیا اور اپنے باپ تک کو نہیں بتایا۔ حیا مجبور اور بے بس تھی، مگر اس نے دل ہی دل میں یہ طے کیا تھا کہ وہ سلیمان کو ذلیل اور رسوا کر دے گی، اور اس بارے میں اس نے اپنے باپ کو بھی نہیں بتایا۔ کچھ دنوں میں اس کے امتحانات تھے، وہ اپنے آخری سیمسٹر کو مکمل کرنا چاہتی تھی، اس لیے یونیورسٹی چلی آئی۔ لو آ گئی جہاں برقی خاک چھانے کے بعد۔ عریش نے اسے دیکھتے ہی کہا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ سلیمان بھی اس کے عین پیچھے آ رہا تھا جو اب اس کا شوہر تھا۔ حیا نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر عریش نے اپنے تلخ جملے سے اس کے قدم روک دیے۔ شرم نہیں آتی نا؟ یا واپس آتے یا پھر پوری یونیورسٹی میں اپنا نام بنا کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ عریش کے طنز بھرے جملوں پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ عریش یہ کیا بکواس ہے؟ سلیمان نے حیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ عریش حیران ہو گئی۔ کیوں، تم بھول گئے اس نے فارس کے ساتھ کیا کیا؟ پھر اس نے تم سے پسندیدگی کا اظہار کیا؟ عریش نے غصے سے کہا، معافی مانگو اس سے۔ سلیمان نے بھی جواباً غصے سے کہا۔ وہاں کھڑے تمام طلبہ حیران رہ گئے۔ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ وہ حیران تھی۔ میں نے کہا معافی مانگو حیا سے، اور فارس کے ساتھ جو اس نے کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، اور رہی میری بات۔ سلیمان نے سب کچھ دیکھ کر مخاطب کیا، حیا نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا وہ سب میرے کہنے پر کہا تھا، اس میں حیا کی کوئی مرضی شامل نہیں تھی، اس نے مجبور ہو کر وہ سب کچھ کہا تھا، اور میں سلیمان ابراہیم سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے حیا کے ساتھ بہت غلط کیا، جس کے لیے میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ سلیمان کی بات پر سب دنگ رہ گئے تھے۔ اگر تم سب کا ناٹک ہو گیا ہو تو ہٹو راستے سے، حیا نے غصے سے طنز کیا۔ نتاشا اور رابعہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر لے گئی تھی۔ سلیمان تم پاگل ہو گئے ہو، اس گھٹیا زبان سنبھال کر بات کرو۔ سلیمان نے اسے دھمکی آمیز لہجے میں دانت پیس کر کہا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ آئندہ کبھی حیا کے لیے تم نے کچھ بھی برا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلیمان کے اس اچانک بدلاؤ پر سب حیران رہ گئے تھے، مگر کسی کی جرأت نہ تھی کہ اس کے سامنے جواب دے سکے۔ تو تم نے سب کو اسی وقت بتانا تھا کہ وہ سب کچھ تم اسی کے کہنے پر کر رہا تھا؟ رابی نے اسے کلاس میں لا کر کہا تھا۔ ڈرتی تو میں بھی کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں، مگر مجھے اپنے باپ کی عزت پیاری ہے، حیا نے بے حد دھیمی آواز میں مگر لہجہ بے بس سمو کر کہا تھا۔ تمہیں بھی سب کے سامنے اس بات پر تھپڑ مارنا چاہیے تھا، بالکل ویسی جیسے کچھ دن پہلے سلیمان ابراہیم نے تمہیں مارا تھا۔ نتاشا نے غصے سے کہا، تو کیا اس سے میری کھوئی ہوئی عزت واپس مل جاتی؟ کیا لوگ مجھے داد دیتے کہ واہ حیا عمران، تم تو 30 مار خان نکلی؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ ایسا کچھ نہیں حیا، سب جانتے ہیں کہ تم جیسی عزت کسی کی نہیں، نہ تو تم بری ہو اور نہ تم نے کچھ برا کیا ہے، تم ایک شریف اور عزت دار لڑکی ہو، اس بات کے لیے مجھ جیسوں کی گواہی کی ہرگز ضرورت نہیں۔ سلیمان نے اندر آ کر کہا۔ حیا نے اس کی بات پر نظریں پھیر لی۔ میں جا رہی ہوں۔ اس کی بات کاٹ کر حیا نے رابعہ اور نتاشا کو دیکھ کر کہا، اور اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر لٹکا کر باہر نکل گئی۔ سلیمان اسے تکتا رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ نکاح کر کے وہ اس کے دل کا راجہ بن جائے گا، مگر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ حیا نے اسے اپنی خاموشی سے مات دینے کا پلان کیا تھا، جو سلیمان ابراہیم کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ کاکا حیا کہاں ہے؟ سلیمان نے اندر آتے ہی پوچھا تھا۔
بیٹا وہ اپنے کمرے میں ہے، نہ تو کسی سے بات کرتی نہ کسی سے ملتی ہے۔ وہ نماز ادا کرنے کے لیے باہر جا رہے تھے جب سلیمان ان کے گھر آیا۔ امتحانات ہو گئے تھے مگر حیا سب سے تعلق توڑ کر گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ تم ابھی بات تک تیار نہیں ہوئی؟ سلیمان نے آتے ہی کہا، مجھے نہیں جانا کسی پارٹی میں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر جانے لگی۔ یونیورسٹی میں سب نے گیٹ ٹوگیدر پارٹی رکھی تھی مگر حیا نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ وہ بھی اٹھ کر حیا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ تم مت جاؤ، وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ مجھے ایک موقع تو دو، میں اپنی محبت کو ثابت کر سکوں۔ سلیمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف رخ کروایا تھا۔ حیا نے منہ پھیر لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور سچ کہوں تو بہت پہلے سے کرتا ہوں، جانے کیوں میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ سلیمان نے اس کے سامنے اپنا چہرہ کیا تو وہ اسے پیٹھ دے کر کھڑی ہو گئی جبکہ اس کا ہاتھ اب تک سلیمان کے ہاتھ میں تھا۔ حیا باجی، حیا باجی، باہر سے کسی بچے کی آواز آئی جو اسے پکار رہا تھا۔ کیا ہوا ٹیپو؟ وہ جلدی سے باہر آ کر پوچھنے لگی۔ سلیمان بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ عمران چچا باہر روڈ پر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ کہاں؟ کیسے؟ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دوپٹہ اوڑھ کر باہر کی طرف دوڑی تھی۔ سلیمان نے اس کی بات سنتے ہی گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے وہاں پہنچا۔ عمران کاکا باہر مسجد کے قریب بے ہوش ہو گئے تھے۔ سلیمان نے ایک دم انہیں مسجد کے امام کی مدد سے گاڑی میں ڈالا اور سیدھا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ان کا شوگر لیول ڈاؤن ہو چکا تھا اور بلڈ پریشر بھی بہت کم تھا جس کی وجہ سے ہارٹ بیٹ کی رفتار کم ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ تو شکر ہے آپ انہیں وقت پر لے آئے، ایسی حالت میں انسان کے دل کی دھڑکن بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے باہر آتے ہی کہا، اب کیسے ہیں وہ؟ ہم مل سکتے ہیں؟ حیا نے ایک دم کہا، جی اب بہتر ہے آپ مل لیں مگر انہیں کچھ ایسی بات نہ کہیں جس سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ ڈاکٹر کی نصیحت پر سلیمان نے سر ہلا دیا اور ایک دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر لے آئی تھی انہیں۔ بیٹا تم ہر بار مجھ پر احسانات کا بوجھ بڑھاتے جا رہے ہو۔ عمران کاکا نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ حیا نے بھی اسے چور نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسے مت کہہ، میں آپ کا بیٹا ہوں اور میرا یہ فرض ہے کہ اپنی فیملی کا خیال رکھوں۔ سلیمان کی بات پر انہوں نے دعائیں دی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ باہر چلا گیا۔ حیا بھی اس کے پیچھے چلی آئی مگر باہر ابراہیم اور تنزیلہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے عمران کی؟ وہ دیکھتے ہی بولے، جی بہتر ہے۔ حیا نے جواباً دیا، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کی تمہاری وجہ سے نہیں کی، بے شرم انسان، تم سے تو میں بعد میں نٹوں گا۔ وہ بیٹے کو جواباً دھمکی آمیز لہجے میں بولے۔ سلیمان نے اطمینان سے سر جھکایا تھا۔ میں عمران اور اپنی بہو کی وجہ سے آیا ہوں۔ ان کی بات پر حیا حیران ہوئی مگر انہوں نے حیا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اندر چلے گئے۔ تنزیلہ نے بھی حیا کے گال کو تھپتھپایا۔ ان کو تم نے بتایا ہے؟ وہ حیران تھی۔ نہیں، عمران کاکا نے بتایا ہوگا۔ سلیمان نے اطمینان سے کہا، کیا تم نے بابا کو بتا دیا تھا؟ وہ غصے سے بولی، انہیں شروع سے ہی پتا تھا، میں نے ان کی اجازت سے ہی تم سے نکاح کا پوچھا تھا۔ وہ خوش تھے کہ کم از کم تم راضی ہو گئی تھی۔ حیا نے اسے غصے سے دیکھا اور باہر چلی گئی۔ تم کس بات سے ناراض ہو؟ وہ اس کے پیچھے آ کر بولا، میں خود سے خفا ہوں کہ بابا کو پریشان کرتی ہوں اور ان سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ وہ پریشانی سے کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں، وہ تم سے پیار کرتے ہیں، میں نے سب بتا دیا ہے، جو کچھ بھی ہم دونوں کے بیچ ہوا تھا میں نے انہیں دھوکے میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کہنے لگا، بس میں ہی بیوقوف بنی، تم نے مجھے ڈرا کر کس طرح منایا تھا، انہیں یہ پتا تھا؟ سلیمان نے نفی میں سر ہلایا تھا اور اسی بات کا فائدہ بھی اٹھایا۔ وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ عمران کاکا کے لیے سلیمان کو اتنا فکر مند دیکھ کر حیا سب بھول گئی تھی۔ انسان خود سے ہوئی زیادتی تب ہی بھول جاتا ہے جب اس شخص کو کسی اپنے کے لیے فکر مند پاتا ہے۔ حیا نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ شادی کب کریں تاکہ میں تمہیں منا سکوں؟ سلیمان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، بابا سے پوچھ لینا، میں نہیں جانتی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر بولی تھی، مجھے معاف کر دیا؟ سلیمان نے اس کے پیچھے آ کر کہا تھا۔ وہ چپ چاپ کچن میں آ گئی تھی۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، کیا تم میرا ہاتھ تھامو گی؟ سلیمان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو حیا نے نظر جھکا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔